باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھ کے آپ کے سامنے بیان کرنے یہ سامنے ویڈیو چل رہی، اس کی غرض کل بیان کر دی تھی کہ ضرورت ہے کہ جو آپ یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور جو آگے سنے گا اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے صبح کی نماز کے بعد درس ہو رہا ہے، الحمدللہ کافی حد تک جو نمازی ہمارے 5 وقت کے وہ کافی حد تک کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہیں، کچھ یاد کر چکے ہیں۔ تو ابھی جو رمضان المبارک کی برکت سے الحمدللہ مسجد میں تشریف لائے، اللہ رب العزت ان کو اسی طرح نماز سے، عبادت سے، روزے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے فائدے کے لیے بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ کل مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ کیا بندہ رمضان المبارک کی مبارکباد دے سکتا ہے، اس پہ الحمدللہ تفصیلاً گفتگو کی گئی۔ اور دوسرا جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی بندے کی تراویح رہ جائے تو اس کو کیسے جو ہے وہ پڑھنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی، کل اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو آج جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، رمضان المبارک ہمیں عطا کیا، اور کل اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نفل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی الحمدللہ ان دنوں جو نفل کا ثواب فرضوں کے برابر مل رہا ہے۔ تو جو آج آپ کے سامنے وہ مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندے کی نماز قضا ہوگی، جو بندے کی نماز قضا ہوگی، بہتر ہے کہ بندہ جو نماز 5 وقت میں بندہ نفل ادا کرتا ہے، یہ 7 سنتیں غیر موقدہ ادا کرتا ہے، تو ان کی جگہ پہ بندہ جو ہے وہ قضا نمازیں جو بندے نے زندگی میں پہلے چھوڑی تھی ان کو ادا کر لیا جائے۔ اس کا طریقہ کار آپ کو آج بتانا ہے۔ قضا جو نماز وقت میں پڑھی جائے، جو نماز وقت میں پڑھی جائے، یعنی ابھی آج ہم نے نماز پڑھی ہے، کون سی نماز ہے جی؟ فجر کی۔ الحمدللہ یہ ہم نے ادا کی، یہ کیا کیا جی؟ یہ ادا کی ہے۔ قضا وہ ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے، جو وقت گزرنے کے بعد کیا جائے، جس کا جس وقت حکم تھا اس کو اس وقت میں کرنا، اس کو ادا کہتے ہیں، اور اس کے وقت کے بعد جو نماز ادا کرنی ہے اس کو قضا کہتے ہیں۔ کل جو بیان میں تھا، میں نے کل یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو سنت ہے فجر کی، اگر یہ رہ جائیں تو ان کا طریقہ کار ہے پڑھنے کا۔ تو اگر ظہر کی بالفرض جماعت سے پہلے آپ آئے ہیں تو جماعت کھڑی تھی سامنے، تو اگر وہ رہ گئی ہیں تو ان کو بھی ادا کرنے کا طریقہ کار ہے۔ لیکن فجر کی نماز جب آپ آئے ہیں جماعت ہو رہی تھی، آپ کو یہ اندازہ تھا کہ میں اپنی سنتیں ادا کر کے، اپنی سنتیں پڑھ کے تو جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فجر کی سنتیں پہلے ادا کریں، فجر کی سنتیں پہلے ادا کریں، اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو جو اگر بالفرض آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ شک تھا کہ اگر میں نے سنتیں شروع کی تو میری جماعت نکل جائے گی، میری جماعت نکل جائے گی، جماعت سے رہ جاؤں گا۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو نماز جب با جماعت ادا کریں، یہ جو سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں یہ آپ جو ہیں یہ جماعت کے فوراً بعد ادا نہیں کریں گے، بلکہ ان کا وقت اب گزر گیا، اب ان کا وقت گزر گیا۔ اب جب یہ فجر کی اذان جماعت کا نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، فجر کی نماز کا جب ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کے 20 منٹ گزرنے کے بعد اس کے بعد آپ یہ سنتیں پڑھیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ زوال سے پہلے، جیسے کل بتایا گیا کہ فرض کی اور وتر کی قضا ہوتی، سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس وقت ہے
کہ آپ زوال کے وقت سے پہلے ان سنتوں کی قضا پڑھ لیں، ان سنتوں کی قضا پڑھ لیں تو آپ کی یہ سنتوں کا ٹائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض آپ کو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ٹائم نہیں ملا تو زوال کا ٹائم بھی گزر گیا، تو اب آپ پہ یہ سنتوں کی قضا نہیں، اب یہ آپ پہ سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ آئیں ظہر کی نماز، جب بعد جماعت ہو رہی تھی تو آپ نے جانا کہ ظہر کی جماعت کا جو ٹائم ہے تو اس وقت جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھنے لگے، تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پہلے آپ 2 سنتیں پڑھیں گے جو جماعت کے ساتھ بات ہوتی ہیں، اس کے بعد جو سنتیں پہلے رہ گئی ہیں وہ آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ جو سنتیں میری فرضوں سے پہلے رہ گئی، جو سنتیں میری فرضوں سے پہلے رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سنتیں موقع ہیں، فجر کی بھی سنتیں جو 2 ہیں یہ بھی موقع ہیں، اور جو ظہر کی پہلی ہیں یہ بھی موقع ہیں۔ اب چلتے ہیں اب اگلے مسئلے کی طرف کہ اگر فجر کی نماز کسی بندے کی رہ جائے، اگر بندے کسی کی فجر نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، تو اس کو کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہترین حل ہے کہ آپ 5 وقتوں میں 5 نمازیں قضا جو ہے وہ ساتھ آپ دے سکتے ہیں۔ فجر کی قضا آپ دیں گے ظہر کے وقت، فجر کی قضا ظہر کے وقت، یعنی ظہر میں جو 2 نفل ہیں آخر پہ ان کو چھوڑ دیں، تو اگر بالکل پڑھ لیں تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بہتر ہے، کیونکہ ان دنوں میں ویسے بھی نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ 2 نفل وہ پڑھ لیں یا چھوڑ دیں، اگر چھوڑ بھی دیں گے تو اس میں گناہ آپ کو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس نفل پڑھ کے قضا نہیں پڑھ لے تو آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ وہ نفل نہ پڑھتے، آپ یہ قضا ادا کر لیتے فجر کی۔ جو ظہر کے 2 نفل ہیں ان کو چھوڑ کے تو جو فجر کے 2 فرض چھوڑے تھے ان کی قضا ظہر میں ادا کر لیجئے۔ اچھا، جو ظہر کے فرض رہ گئے ہوئے ہیں، جو ظہر کی قضا ہے ان کی قضا مغرب میں ادا کیجئے، ان کی قضا مغرب میں ادا کیجئے۔ یعنی اگر ماشاءاللہ سے آپ مغرب میں اوابین کے یعنی 2 نفل مغرب کے پڑھنے کے بعد 7 اوابین بھی پڑھتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے، یا مغرب میں آپ 2 نفل پڑھتے ہیں ان کی جگہ 4 فرض جو ہیں ظہر کی قضا کے، 4 فرض ظہر کی قضا کے ادا کر لیجئے، تو آپ کے لیے وہ آسانی ہو جائے گی اور بہتر عمل ہوگا۔ ظہر کی قضا کا وقت بتا دیا یا طریقہ بتا دیا۔ آگے عصر کی جو نماز ہے اگر آپ کی رہ گئی ہے پہلے سے تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ عصر کی جو پہلی 4 سنتیں، عصر کی جماعت سے فرضوں سے پہلی جو 4 سنتیں ہیں ان سنتوں کو چھوڑ کے عصر کی قضا جو آپ نے کی ہے نماز، قضا کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ پہلے نماز آپ پہ تھی فرض، پہلے نماز آپ پہ تھی فرض، جب آپ نے چھوڑ دی جان بوجھ کے چھوڑی تو گناہ کیا، اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑی کسی غلطی کی وجہ، یعنی بالکل فجر کی نماز پڑھنے کی نیت تھی، معمول بھی بنا ہوا تھا لیکن جاگ لی، اب جو یہ نماز رہ گئی قضا ہوئی اس قضا کا گناہ نہیں، جو کسی وجہ سے قضا، اس کی قضا کا گناہ نہیں ہو، قضا کو ادا کرنا ہم پہ واجب ہوگا، یعنی لازم ہوگا، واجب ہوگا۔ تو جو قضا ہے عصر کی وہ عصر کے ٹائم میں ادا کریں گے، 4 سنتیں پڑھنی تھی، اس کے بعد 4 فرض ادا کریں۔ اچھا، فجر کی ہوگی، ظہر کی ہوگی، عصر کی ہوگی۔ اب مغرب کا وقت جو ہے، مغرب کی قضا جو ہے یہ آپ ادا کریں گے جو 2 سنت ہیں عشاء کے بعد کی، یعنی 4 سنت 4 فرض، یا اسی طرح کر لیں کہ فرضوں سے پہلے اس کو ادا کر لیں، اس میں بھی غیر موقع ہے۔ فرضوں سے پہلے جو ہے یہ 3 فرض جو ہے مغرب کی آپ اس وقت ادا کر لیں، اور جو عشاء کی نماز ہے بے شک آپ اینڈ والے 4 نفل چھوڑ دیں، اور عشاء کی نماز وطروں کے بعد 4 فرض اگر آپ ادا کر لیں گے تو یہ آپ کو 5 نمازوں کا 5 وقت، یعنی ایک دن میں آپ آسانی سے 5 نمازیں قضا جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس مسئلے میں کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بتایا گیا کہ فجر کی جو سنتیں ہیں نا، اگر جماعت رہ جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کی جائیں۔ آپ نے بتایا کہ 20 منٹ بعد فجر کے فرض کے بعد فوراً نہیں، جماعت کا جب نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، جب نماز کا ٹائم دیکھنا بالفرض آج ختم ہو رہا ہے تقریباً 6 بجے کے قریب، تو آپ اس سے بالفرض جب ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے 20 منٹ بعد اوقات مکروہ نکال کے اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے گا
اس وقت آپ اس کو اس کی قضا پڑھیں گے. جی قضا کا طریقہ ہے بھی بالفرض جس طرح عام نماز پڑھی جاتی اسی طرح بھی پڑھی جا سکتی، لیکن اگر بالفرض جس طرح شب برات کی رات آتی ہے یا لیلۃ القدر دی، یا اللہ تعالی ذات سارے نمرے تے لے جاوے تے ات جا کے بندے کا ذہن بنتا کہ میں اپنی جڑی زندگی نے قضاون وہ ادا کرنی ہے، تے اس واسطے کہ وہ نماز تخفیف کی جا سکتی، نماز تخفیف کی جا سکتی ہے. یعنی اللہ انہوں میں مسئلہ دسیا تے مسئلہ تے ہے سوکھا لیکن سمجھ نہیں آنا بھی سنا چھوڑ دے، سنا چھوڑ دے، نماز شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نماز شروع کر دیتی. اس تو بعد سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ فاتحہ دے نال سورت ملاوے، سورۃ فاتحہ دے نال سورت ملاوے، رکوع دے تسبیح ایک پڑھے، رکوع دے تسبیح ایک پڑھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے تو بعد دو سجدے جدو کرے گا تو دونوں سجدوں دے وچ تسبیح ایک پڑھے. پھر اس بعد تحیات آ جائے گا دوسرا. اگر دو رکعتاں کی نماز ہے یعنی فجر کی قضا ہے تو وہ وچ عبدہ و رسول تک پڑھن تو بعد اللہم صلی علی محمد درود پاک مکمل. اس تو بعد دعا آ گئی کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اے پڑھن تو بعد نماز کی تخفیف ہو گئی تے نماز بندے دی فجر دی اگر دو رکعتاں کی نماز ہے تو پوری ہو جائے گی، تے چار رکعتاں کی نماز ہے تو درمیان والا تحیات جڑا پورا پڑے گا یعنی تشہد تک پڑے گا عبدہ و رسول تک پڑھن تو بعد. اگر چوتھی رکعت جدو جائے گا یعنی آخری تحیات تیسری رکعت ہو یعنی مغرب دی یا وطرہ دی ہوئے تو جو ہے اسی طرح تخفیف کی جا سکتی. چھوڑنا کی ہے صرف یا درود پاک یا درود وہ بھی چھوڑنا نہیں یعنی مختصر پڑھنا اللہم صلی علی محمد تے دعا دی جگہ تے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. تیا سنا اس تو علاوہ کوئی چیز چھوڑنے دی اجازت نہیں اگر کسی اور کو مسئلہ ہو نماز متعلق. فرض کیڑی مجبوری رہ جاون تو گناہ نہیں ہوندا او بھی دسیا نا بالفرض جے ستے رہ گئے سفر دی وجہ نال رہ گئے یعنی بالفرض ویکھو میں ٹرین دے وچ تسی جا رہے ٹرین دی بھی نماز جڑی وہ دوبارہ پڑھنی ہوندی، ٹرین دے وچ بھی جڑی نماز پڑھی جاندی وہ دوبارہ لوٹانی ہوندی، لیکن اگر بالفرض اتنے جگہ نہیں وضو نہیں کپڑے بالفرض پلیت ارادہ ہی نماز دا کپڑے دوبارہ جڑے جو بندے کو موجود کوئی نہ بندہ کسی سفر دے وچ یعنی جڑا کسی عذر دی وجہ جڑی کسی عذر دی وجہ نال نماز یعنی بیماری دی حالت ہے یعنی بیماری دی حالت ہے یا عورت ہے یا ایام مخصوص آ گئے اس طرح دے جڑے مجبوری دے وچ جڑی نماز رہ جائے او دی قضا اس قضا پھر بھی واجب ہے، قضا پھر بھی واجب پڑھنی پائے گی لیکن اس چھوڑن دا یعنی وہ دی تاخیر دا انہوں گناہ نہیں